بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 20 آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ 2 آیات اس کی آج پڑھیں گے اور اس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ 21 اور 22 فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ کتب یکتب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، فرض کر دینا، لازم کر دینا۔ کتبہ کا جو مجہول ہے وہ آتا ہے کتبہ، جیسے روزوں کے بارے میں فرمایا کتبہ، قتال کے بارے میں فرمایا کتبہ، لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کے بارے میں فرمایا کتبہ، وصیت کے بارے میں فرمایا کتبہ، تو وہ مجہول کے ہیں۔ یہاں پہ ہے کتب اللہ، کیونکہ اللہ نے خود اپنے لیے ایک بات طے کر لی ہے، یعنی یہاں لکھنے سے مراد ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ بات تو بالکل لوہے کے اوپر لکیر ہے، اب وہ لکیر لگی تو نہیں ہوتی، مطلب کیا ہے کہ اٹل بات ہے۔ تو فرمایا کتب اللہ، اللہ نے لکھ لیا ہے، اللہ نے لکھ لیا ہے کیا؟ لأغلبن، لام کا معنی یقیناً، اور اغلبن کے اندر جو نون متشدد ہے اس کو گرامر میں کہتے ہیں بنون تاکید ثقیلہ، جس میں پھر جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے، معنی اور زیادہ زور دے کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اکٹھا ترجمہ یعنی لام کا جو لام تاکید ہے اس کا اور نون کا اگر ملائیں تو یہ بنتا ہے ضرور با ضرور، ضرور با ضرور۔ تو یہ جو لفظ ہے نا اغلبن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، یہ غلبہ سے نکلا ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں، آگے کیوں لفظ آ رہا نا آنا، میں، اور اگلی بننا کے اندر بھی جو ہے کیونکہ متکلم کا ہے تو اس میں بھی میں کا معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور با ضرور غالب آؤں گا، میں ضرور با ضرور کیا آؤں گا؟ غالب آؤں گا، ورسولی، اور میرے رسول، اور میرے رسول، رسول رسول، اور آگے یا نسبت کی ہے میرے رسول، میرے رسول بھی کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ اب یہ بات اللہ نے کیوں کی؟ اس لیے کہ جو منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے یا کافرین تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہے وہ غالب آئیں گے، یعنی آخر کار جو ہے وہ حکم میرا چلے گا، اور میرے حکم کی وجہ سے رسولوں کو میں غلبہ دوں گا، جیسے ہمارے آخری پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا، جس کو ہم غلبہ اسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غلبہ اسلام کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات لکھ دی گئی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ضرور با ضرور غالب آئیں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ، قویش، قویش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت والا، اور عزیز، سب پر غالب، عزیز کا معنی کیا ہے؟ سب پر غالب۔ یقیناً اللہ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، یعنی قوت بھی اس کے پاس ہے اور غلبہ بھی اسی کا ہوگا۔ تم جتنے بھی طاقتور بن جاؤ تم غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے بڑی ہی شاندار بات بیان کی، فرمایا لا تجدو قوما، لا نفی کے لیے آیا ہے، وجد یجد کا معنی ہوتا ہے پانا،
آپ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بالواسطہ تمام مومنین سے اور قیامت تک کے مومنین کے لیے یہی اصول اللہ کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نہیں پائیں گے قوم کا معنی ایک قوم میں کئی لوگ، کئی افراد شامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کون سے؟ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، یوم آخرت پر۔ تو یہاں تک کا بامرترمہ کیا بنے گا؟ آپ ان لوگوں کو، آپ قومن کا معنی میں لوگ کر رہا ہوں کیونکہ قوم میں لوگ ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے۔ اب کیا نہیں پانا؟ اس کا آگے جواب ہے، فرمایا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ پہلا جو یوادون ہے اس کا معنی ہوتا ہے دوستی لگانا، مودت، محبت، دوستی، تعلق، یعنی آپ ان کو نہیں پائیں گے۔ کس حالت میں؟ دوستیاں بنانے والے، کن سے؟ ان لوگوں سے، من ان لوگوں سے، حاد اللہ، جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے دشمنی مول لی، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اوپر کیا تھا؟ منافقین کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، یہ ان لوگوں سے دوستیاں لگاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، یعنی منافقین کی دوستیاں یہودیوں سے ہیں۔ کن سے ہیں؟ یہودیوں سے۔ اور یہاں پر اللہ ایمان والوں کی خوبی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے سب سے پہلے مصداق پیارے پیغمبر اسلام کے اصحاب ہیں، جو پکے اور سچے مومن تھے، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کی دوستیاں صرف اہل ایمان کے ساتھ تھی، جس کا ابھی تھوڑا سا ذکر آپ نے پہلی رکعت میں سنا جب سورہ توبہ کی تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے، آیت نمبر 23 میں بھی اور پھر 24 میں بھی، اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 70 میں بھی جا کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مومن مرد اور مومنات یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اوپر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کر کے کہا کہ منافقین جو ہیں ان کی دوستیاں جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا یہودی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ترجمے کی آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گی، آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ تو خلاصہ اس بات کا کیا نکلا کہ جس بندے کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان مضبوط ہے وہ کبھی بھی کسی منافق سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی یہودی سے، عیسائی سے دوستی نہیں لگائے گا۔ اگر اس کی دوستی کسی ایسے بندے سے ہے جو اسلام دشمن ہے، منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کا عقیدہ توحید بھی اور عقیدہ آخرت بھی کمزور پڑ گیا ہے، اور ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ ختم ہی ہو جائے گا۔ تعلق ایک اور چیز ہے، جیسے کاروبار کے اندر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تجارت غیر مسلموں سے نبی الاسلام کے دور میں بھی ہوتی تھی، خود پیغمبر اسلام بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو تجارت کی حد تک کسی سے ہیلو ہائے یہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس دوست کے کہنے پہ ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس دوست کے کہنے پہ ہم دنیا ساری گھوم آتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آتے، یہ ہے دوستی۔ کہ دوست کے کہنے پہ دوست بیٹھے نا چار، نماز کا ٹائم ہوا ہے تو ایک نے کہا یار نماز کہتے یار پڑھ ہی لینی ہے، اور ہم رک گئے ہیں نا، تو یہ ہے دوستی۔ اس دوست کی خاطر ہم نے دین کو پیچھے کر دیا ہے۔ اس لیول کی دوستی جو ہے نا اگر ہماری ایسے لوگوں سے ہوگی جو اسلام دشمن ہے یا جو اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا جب تم دوستی لگاؤ یعنی دوست بناؤ تو پہلے اس کی دینداری دیکھو، پہلے چیک کرو کہ یہ بندہ کیسا ہے. کہیں میری نمازیں بھی تو اس کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا عقیدہ تو ہی تو نہ بگڑ جائے، اور ایسا ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا، ولو کا معنی ہوتا ہے اگرچہ، یا خا کانو وہ ہوں آباءہم. اللہ اکبر. اگر ابا بھی اسلام کا دشمن ہے نا، منافق ہے، کافر ہے، تو بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والی دوستی اپنے ابا سے لگائے. یہ جو آیت نمبر میں نے ابھی حوالہ دیا نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 کا، کہ اگر تمہارے ابا جان اور تمہارے بھائی وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کرتے ہیں، آپ ان کو دوست نہیں بنا سکتے. اور پھر آگے آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ اگر یہ چیزیں جس میں والدین کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر کیا، بھائیوں کا ذکر کیا، بیوی کا ذکر کیا، قبیلے خاندان کا ذکر کیا، تجارتوں کا ذکر کیا، مکانوں کا ذکر کیا، یہ کرتے کرتے پھر اللہ نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلہ میں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں، ان سے محبت بڑھ گئی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ سورہ توبہ کا حوالہ میں دے رہا ہوں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ خواہ وہ ان کے کیا ہوں؟ باپ ہوں. کیا ہوں؟ ان کے باپ ہوں. او ابناءہم، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے بھائی ہوں. اور پھر کیا فرمایا؟ ان کے بیٹے ہوں. ابن ان سے ہے، وہ غلطی سے ہو گیا. او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں. او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں. اور یہ پھر ایسا ہی نظر آیا اگر آپ کتب سیرہ کو پڑھ کے دیکھتے ہیں اور تاریخ اسلام کو آپ جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ بدر کا مارکہ ہوا، اور بدر کے مارکہ میں بھی کئی کفار جو ہے وہ بھائی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، چچا کی شکل میں، خالو کی شکل میں اور مختلف رشتوں کی شکل میں مد مقابل تھے. کسی صحابی نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ سامنے میرا بھائی ہے، باپ ہے، جو آیا ہے گردن اتار دی ہے. یہیں پر بس نہیں ہے، جو 70 قیدی ہو کے آئے، سورہ توبہ میں یہ پوری تفسیر اس کی بھی لکھی ہے. جو قیدی ہو کے آئے نا، سورہ انفال کے اندر قیدی ہو کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے پیغمبر اسلام، ان میں کچھ میرے رشتہ دار ہیں، کچھ آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، فلاں کے جس کے رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کرو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتاریں گے. یہ ہے اسلام کا معیار. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بھائی ہے، تو ایمان والوں کی دوستی ان سے نہیں ہوتی. آگے فرمایا چوتھے نمبر پہ او عشیرتہم، یا ان کا خاندان. ہمارے ہاں تو خاندان ہی پہلے نمبر پر ہوتا ہے نا. کئی خوشی غمی کے موقعوں پہ خاندان، کہیں پہ ماما، کہیں پہ چچا، کہیں پہ پھپھو، کہیں پہ خالہ. وہ بس جی کیا کریں جی، بس رشتہ داری ہے، مجبوری ہے. وہ مجبوریاں ہمیں لے بیٹھتی ہیں، بلکہ لے بیٹھتی نہیں، لے ڈوبتی ہیں. فرمایا یا ان کا خاندان ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سچے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، سچے مومنوں کی. اولئک، یہی لوگ، کتبا، اس نے لکھ دیا. کس نے؟ اللہ نے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان. یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو داخل کر دیا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر مسلم سے دوستی
نہیں لگائیں گے، منافقوں والا وہ عمل کبھی نہیں کریں گے۔ یہی لوگ ہیں اللہ نے، اللہ کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے لیکن چونکہ کاتب فعل ماضی ہے اس نے لکھا، تو وہ لکھنے والا کون ہے؟ پیچھے ذکر ہو چکا ہے اللہ، تو اس لیے میں ترجمہ اللہ اس کا اندر شامل کر رہا ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی نصرت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی ہے، بِرُوحٍ مِّنْ، روح کے ساتھ، با کا معنی ساتھ ہے، روح، یا روح سے مراد جبریل نہیں ہے، یا روح سے مراد ہے روحانی اعتبار سے، منہ اپنی طرف سے، منہ اپنی طرف سے، لفظی معنی اس کی طرف سے، تو وہ مراد اللہ ہے۔ اب ترجمے کو دوبارہ سمجھے، اور اس نے کس نے؟ اللہ نے، اور اس نے اپنی طرف سے، اور اس نے اپنی طرف سے ان کی روح کے ساتھ مدد کی ہے۔ روح کے ساتھ کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ وہ مدد یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو روحانی اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ مقابلہ میں جتنا بھی بڑا رشتہ آ جائے، اگر وہ اسلام دشمن ہے تو ان کے ایمان ڈگمگاتے نہیں ہیں، ان کے ایمان کمزور نہیں پڑ جاتے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ، وہ ان کو داخل کرے گا۔ ادخل یدخل میں تا داخل کرنا، اور داخل یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، تو چونکہ جنتی خود تو داخل نہیں ہوں گے، اللہ داخل کریں گے، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے فرمایا وہ ان کو داخل کرے گا۔ کون؟ اللہ۔ جنات، جنتوں میں، ایسے باغوں میں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتیہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہر ان کی جمع ہے، نہریں، ایک نہر نہیں کئی نہریں، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں پانی کی نہر ہے، مختلف نہریں، پھر کسی نہر کے کنارے سونے چاندی کے، کسی کے یہ مختلف نہروں کی کیٹاگریز ہوں گی وہاں۔ فرمایا وہ انہیں ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان جنتوں میں، ان باغات میں۔ پھر اللہ نے بڑی ہی شاندار بات کی۔ ابھی بھی کسی کو شک ہے تو وہ بیچارہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو، بجائے کہ وہ صحابہ کے اختلافات کے اوپر پریشان بیٹھا ہے۔ فرمایا رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔